الرحیم. وَلَهُمَا عن سهل بن سعد الساعدي رضی اللہ عنہما. یعنی بخاری اور مسلم ہم باب پڑھ رہے ہیں، باب الدعاء الی شہادت اللہ الہ الا اللہ. اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں ہے، اس کی گواہی خود بھی دینی ہے، اور گواہی سے مراد اس کا علم بھی ہونا چاہیے، اس پر عمل بھی ہونا چاہیے، اس کے تقاضوں کو پورا بھی کرنا چاہیے، اس کے تمام حقوق کو پورا کرنا چاہیے، اور اس کے منافی امور سے بچنا چاہیے. اور پھر اس باب کے مطابق دعوت دینا بھی یہ ضروری ہے اور فرض کفایہ ہے. تو اس کے اوپر دو دلائل ذکر ہو چکے ہیں. ایک تو نبی علیہ السلام، ایک تو آیت میں اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ جو توحید کے داعی ہیں اور نبی علیہ السلام کے پیروکار ہیں، ان کا یہ طریقہ ہے کہ توحید کی طرف دعوت بھی دیتے ہیں، علی وجہ البصیرہ دیتے ہیں، اور بصیرت سے مراد بھی ہم نے ذکر کر دی. اس کے بعد عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کی حدیث میں سب سے پہلی جو چیز دعوت دینے کی ہے وہ توحید کی ہے، اس کے علاوہ اس سے پہلے کوئی چیز نہیں، کیونکہ توحید کے علاوہ کوئی چیز قبول ہی نہیں ہوگی. اللہ تعالیٰ نے عبادات کو قبول کرنے کی جو شرط رکھی ہے بنیادی، وہ ایمان کی ہے اور توحید کے کامل ہونے کی ہے. جس کی توحید نہیں، جس کے عمل میں شرک ہے، اس کا کوئی عمل قبول نہیں. خیر، اس حدیث کے متعلق ہم نے کچھ تفصیل ذکر کر دی. آج ہم نے پڑھنی ہے وَلَهُمَا عن سهل بن سعد الساعدي رضی اللہ عنہما. یعنی بخاری اور مسلم دونوں نے ہی اس حدیث کو روایت کی ہے، اور صحیح حدیث ہے. سہل بن سعد الساعدی رضی اللہ عنہما وہ اس حدیث کے راوی ہیں. فرماتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قام یوم خیبر. نبی علیہ السلام خیبر کے دن کھڑے ہوئے. یعنی خیبر کے دن نبی علیہ السلام نے یہ بات کہی. یہ اس وقت کا واقعہ ذکر کیا جا رہا ہے جب خیبر میں نبی علیہ السلام نے یہودیوں کا محاصرہ کیا تھا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، کیونکہ کافی دن یہ محاصرہ رہا تھا، تو ایک دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لَأُعْطِيَنَّ الرَّایَةَ غَدًا رَجُلًا يُحِبُّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيُحِبُّهُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کل ضرور لَأُعْطِيَنَّ الرَّایَةَ. علماء یہ ذکر کرتے ہیں کہ جب لَأُعْطِيَنَّ الرَّایَہ آتا ہے تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ اللہ کی قسم میں ضرور بضرور کل اس آدمی کو جھنڈا دوں گا. یعنی جھنڈے سے مراد امارت کا جھنڈا، اور جس کو امیر بنایا جائے گا لشکر کا. وہ کون ہوگا؟ یحب اللہ ورسولہ. اس کی صفات میں سے بڑی صفت ذکر کی کہ اللہ اور اس کے رسول سے وہ محبت کرنے والا ہوگا. وَيُحِبُّهُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ. اور دوسری چیز بھی کہ اللہ اور اس کے رسول بھی اس سے محبت کرنے والے ہوں گے. اللہ تعالیٰ کے لیے صفت محبت ثابت ہے. اللہ تعالیٰ اہل اطاعت سے اور اپنے دوستوں سے جو اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور فرمانبرداری میں زندگی گزارنے والے ہیں، اللہ تعالیٰ ان سے محبت کرتے ہیں. قرآن و حدیث سے یہ ثابت ہے. اور اسی طرح مومنین اللہ تعالیٰ سے محبت کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ کی محبت جو ہے وہ رحمت اور احسان اور لطف کی محبت ہے، اور بندوں کی محبت جو ہے وہ عبادت ہے اور فرض ہے. کوئی ایسی عبادت جس میں اللہ تعالیٰ کی محبت نہیں ہے وہ عبادت نہیں ہے. البتہ بعض گمراہ فرقے ایسے گزرے ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ کی، بلکہ ہیں بھی، موجود بھی ہیں، جو اللہ کی محبت کا انکار کرتے ہیں، اللہ کی صفات کا انکار کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ محبت نہیں کرتے. معاذ اللہ، معاذ اللہ. کیسے یہ محروم لوگ ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی محبت کا انکار بھی کرتے ہیں اور خود بھی اللہ کی محبت سے محروم ہیں. اہل سنت والجماعت کا یہ عقیدہ ہے متفقہ اور اجماعی کہ اللہ اور اس کے رسول نے جو بھی اللہ اور اس کے رسول نے، اللہ تعالیٰ نے خود اپنے متعلق یا نبی علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے متعلق جو صفات بتائی ہیں، اس کو بغیر کسی
تحریف کے، بغیر اس کی کیفیت کو اور مثال کو بیان کیے ہم مانتے ہیں، اور اس کے معنی کو بھی نہیں بدلتے، اور جیسے وہ کہتے ہیں ہم اس کو مانتے ہیں۔ لَأُعْطِيَنَّ الرَّايَةَ غَدًا رَجُلًا، ایسے بندے کو کل میں جھنڈا دوں گا جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے، اللہ اور اس کے رسول اس سے محبت کرتے ہیں۔ ایک یہ بتائی، اس کی صفت یہ ہوگی، یفتح اللہ علی یدیہ، اللہ تعالیٰ اس کے ہاتھ پر فتح کو لکھیں گے، اللہ تعالیٰ نے اس کے ہاتھ پر فتح دینی ہے۔ یہ نبی علیہ السلام کی نبوت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی تھی کہ ابھی وہ کام ہوا ہی نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے بتائے ہوئے، یہ وحی کی وجہ سے وہ بتا رہے ہیں کہ کل یہ کام ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں فتح دینی، اور یہ وحی کی وجہ سے تھا۔ اور یہ بڑی شان تھی صحابہ کی کہ نبی علیہ السلام ان کے درمیان موجود ہیں، اور پھر ان میں سے بڑی عظیم شخصیت کے بارے میں کہا کہ کل ایسے بندے کو میں دوں گا جھنڈا جس کی یہ صفات ہوں گی۔ خیر، فبات الناس یدوکون لیلتہم، اب رات پوری صحابہ آپس میں اس بارے میں غور و خوض کر رہے ہیں، آپس میں بحث کر رہے ہیں پوری رات، ایہم یعطاہا، کہ کس کو یہ جھنڈا دیا جائے گا، یعنی کس کو امیر بنایا جائے گا۔ اب ان کا یہ بحث کرنا اور پوری رات اس فکر میں رہنا کہ کس کو ملے گا، یہ اس وجہ سے نہیں تھا کہ امارت ان کو چاہیے تھی یا انہوں نے امیر بننا تھا، وجہ یہ تھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صفت بہت پیاری بتائی تھی کہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت تو سارے کرتے ہیں، اللہ بھی مومنوں سے محبت کرتے ہیں، لیکن تعیناً بتا دی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اللہ اس بندے سے بعین ہی محبت کرتے ہیں، یعنی ہم سب اللہ تعالیٰ سے محبت کرتے ہیں، اللہ بھی ہم سے محبت کرتے ہیں، لیکن بعین ہی کسی کی تعین کرنا یہ بہت بڑی شان ہے، یہ بہت بڑی شان تھی، اور صحابہ سب جو ہے وہ یہ چاہتے تھے کہ ہمیں یہ رتبہ ملے۔ لیکن ساتھ ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی کہا تھا کہ فتح بھی ملے گی، لیکن فتح کے متعلق کسی کو نہیں تھی، سب کو یہ تھا کہ جھنڈا مجھے ملے تاکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اتنی عظیم خوشخبری دی ہے وہ مجھے مل جائے اور اس کا میں حقدار ہو جاؤں۔ تو یہ صحابہ کی فضیلت ہے، یہ صحابہ کی نیت دیکھیں اور یہ صحابہ کا مقام دیکھیں۔ کوئی اس کے متعلق، حالانکہ فتح جو اتنی عظیم چیز ہے، وَأُخْرَىٰ تُحِبُّونَهَا نَصْرٌ مِّنَ اللَّهِ وَفَتْحٌ قَرِيبٌ، بڑی محبت ہوتی تھی صحابہ کو فتح سے، اور پھر اتنے عرصے سے اور اتنی دور سے خیبر گئے، لیکن اس کے باوجود یہ جو صفت تھی کہ اس سے اللہ اور اس کے رسول محبت کرتے ہیں، اس چیز کو پانے کے لیے، اور عمر رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ میں نے زندگی میں کبھی امارت کو اور بادشاہی کو نہیں چاہا سوائے اس رات کے کہ جس دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا تھا کہ ایسے بندے کو میں نے صبح امیر بنانا ہے کہ جس سے اللہ اور اس کے رسول محبت کرتے ہیں، اور وہ بھی اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے۔ خیر، فلما اصبحوا غدوا علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب صبح ہوئی تو نبی علیہ السلام کے پاس سارے صحابہ آ گئے۔ اب ان میں سے ہر ایک یہ چاہ رہا تھا کہ اس کو یہ جھنڈا دیا جائے۔ صحابہ، یعنی یہ الگ بات ہے کہ یہ مقام بہت بڑا تھا، لیکن اس کے باوجود ہر ایک یہ چاہ رہا تھا اور اپنے اندر یہ خوبی سمجھتا تھا کہ میں اللہ سے محبت کرتا ہوں، اللہ بھی مجھ سے محبت کرتا، لیکن تعین چاہتے تھے، یہ بڑے مقام کی بات تھی۔ خیر، کلہم یرجو ان یعطاہ، ہر ایک یہ امید رکھ رہا تھا کہ اسے یہ جھنڈا ملا جائے گا، کوئی بھی اپنے آپ کو اس سے حقیر نہیں سمجھ رہا تھا، کیونکہ ان کے دل میں اللہ کی محبت اور رسول کی محبت سب سے بڑھ کر تھی۔ فقال این علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ، این علی بن ابی طالب، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علی بن ابی طالب کہاں ہیں؟ علی بن ابی طالب کے متعلق پھر حدیث میں یہ الفاظ ہیں، فقیل هو یشتکی عینیہ، علی بن ابی طالب وہاں نہیں آئے تھے، اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ کہاں ہیں وہ، یعنی وہ وہاں نہیں تھے۔ تو صحابہ نے بتایا کہ ان کی آنکھوں میں درد ہے، ان کی آنکھوں میں کوئی بیماری تھی، اس کو رمد کہتے ہیں، یعنی وہ ایسی بیماری جس میں آنکھیں پھول جاتی ہیں اور سوج جاتی ہیں، نظر نہیں آتا اور اس طرح کے۔ خیر، فَأَرْسَلُوا إِلَيْهِ، اور ایک حدیث میں روایت ہے فَأَرْسَلَ إِلَيْهِ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پیغام بھیجا کہ ان کو بلایا جائے۔ فَأُتِيَ بِهِ، تو علی رضی اللہ عنہ وہاں آ گئے، ان کو لایا گیا۔ فَأُتِيَ بِهِ یعنی ان کو لایا گیا، اور ایک روایت کے الفاظ ہیں کہ شریعہ للآجوری میں یہ الفاظ ہیں کہ ایسے تھے کہ گویا کہ نظر ہی ان کو نہیں آ رہا، ان کو لایا جا رہا تھا اٹھا کے، اس حالت میں تھے وہ۔ فَبَصَقَ فِي عَيْنَيْهِ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی آنکھوں میں تھوک ڈالا،
ودعا لہو اور ان کے لیے دعا کی فبرآ تو علی رضی اللہ عنہ ساتھ ہی ٹھیک ہو گئے کأن لم یکن بہ وجع اور ایسے ٹھیک ہوئے کہ گویا کہ ان کو کوئی درد تھا ہی نہیں۔ یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت بڑی نبوت کی نشانی ہے کہ تھوک ڈالنے سے وہ فوراً اسی وقت ٹھیک ہو گیا۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی نشانی تھی۔ تو اس سے یہ مسئلہ بھی سمجھ آتا ہے کہ اس کے باوجود کہ اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ السلام کو یہ معجزات دیے ہیں، لیکن معجزات کے ساتھ بھی کچھ اسباب رکھے ہوئے ہیں کہ نبی علیہ السلام تھوک نہ بھی ڈالتے، صرف کہتے تو ٹھیک ہو جاتا اللہ کے حکم سے، لیکن اسباب ڈھالے۔ اسی طرح اور بہت سارے دلائل ملتے ہیں جس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اسباب اختیار کرنا توکل کے منافی نہیں ہے، توکل کے خلاف نہیں۔ اسباب کو اختیار کیا جائے، بعض اسباب مستحب ہوتے ہیں، بعض واجب ہوتے ہیں، بعض جو ہیں ضروری ہوتے ہیں۔ خیر، اسباب کو استعمال کرنا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی آنکھ میں تھوک ڈالا، اللہ کے حکم سے ڈالا، یہ توکل کے منافی نہیں ہے۔ اللہ کے مریم علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے سورہ مریم میں کہ بالکل آخری حالت ہے، یعنی بچہ جننے والی ہے، لیکن اس کے باوجود اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں وَهُزِّي إِلَيْكِ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ، یعنی وہ کھجور کے تنے کو ہلانے کا کہا جا رہا ہے۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ کو ہلانے کی کیا ضرورت ہے، اللہ تعالیٰ بغیر ہلائے بھی گرا سکتے تھے، اور ہلانا بھی ایک طرح کا یعنی ایک سبب ایسا بتایا گیا کہ اس حالت میں عورت نے کیا ہلانا تھا، لیکن اس کے باوجود یعنی اس سے علماء نے جو اسباب ہے اس کی اہمیت بتائی۔ اور ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے اس بارے میں بہت پیاری بات کی ہے، فرماتے ہیں کہ اسباب جو اختیار نہیں کرتا وہ شریعت سے جاہل ہے، اور جو اسباب اختیار کر کے اسباب پر توکل کرتا ہے، اللہ پر توکل نہیں کرتا، وہ بندہ مشرک ہے۔ یہ بڑی باریک سی لائن ہے، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے، انشاءاللہ یہ آگے ابواب آئیں گے۔ فرماتے ہیں فَأَعْطَاهُ الرَّایَةَ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جھنڈا دیا، یعنی ان کو امیر بنا دیا، اور یہ علی رضی اللہ عنہ کی بہت بڑی منقبت اور عظمت ہے اس حدیث میں۔ ویسے بھی اور حدیثوں میں بھی آتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو علی رضی اللہ عنہ سے محبت رکھتا ہے میں اس سے محبت رکھتا ہوں، اور جو علی سے نفرت رکھتا ہے رضی اللہ عنہ میں بھی اس سے نفرت رکھتا ہوں۔ یہ علی رضی اللہ عنہ کا بہت بڑا مقام۔ اسی طرح انصار صحابہ کے سب کے بارے میں یہ روایت ہے، صحیح بخاری میں موجود ہے کہ جو انصار سے محبت رکھتا ہے وہ اس کے ایمان کی نشانی ہے، اسی طرح جو انصار سے بغض رکھتا ہے اس کے نفاق کی نشانی۔ خیر، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے یہ کہا کہ آپ یہ جھنڈا لیں، یعنی ان کو امیر بنایا۔ اب ان کے لیے وہ منقبت بھی ثابت ہو گئی جو اللہ تعالیٰ نے ان کو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ اللہ اور اس کے رسول سے وہ محبت کرتے ہیں، سب صحابہ کرتے تھے، اب تعیین ہو گئی اللہ کے رسول علی رضی اللہ عنہ سے محبت کرتے ہیں۔ یہ بہت بڑی فضیلت تھی ان کے لیے۔ لیکن یہاں رک کے ایک مسئلہ اگر ذکر کیا جائے کہ اہل سنت والجماعت کے ہاں یہ متفقہ عقیدہ ہے کہ تمام صحابہ جو ہیں اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتے تھے، اور اللہ اور اس کے رسول بھی ان سے محبت کرتے تھے، لیکن تعییناً جب کہا جائے گا تو ان کے بارے میں ہمیں نص چاہیے، اس کے بارے میں قرآن یا حدیث کی دلیل چاہیے، اور اس کے علی رضی اللہ عنہ کے متعلق مل گئی، اور صحابہ کے بارے میں عمومی طور پر ہم کہیں گے۔ لیکن جیسے رافضی کہتے ہیں کہ ابو بکر اور عمر رضی اللہ عنہ معاذ اللہ مرتد ہو گئے تھے، اور خوارج کہتے ہیں کہ علی رضی اللہ عنہ مرتد ہو گئے تھے، ان کو کافر کہتے ہیں معاذ اللہ۔ یہ دونوں ہی گمراہ فرقے ہیں، گمراہ، اور یہ دونوں کا موقف صحیح نہیں ہے۔ سارے صحابہ اللہ تعالیٰ کے ہاں مغفور ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کے کچھ خطائیں ہیں تو وہ بھی معاف کی ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے ہاں سارے صحابہ جنتی ہیں، سارے اللہ اس کے رسول سے محبت کرنے والے ہیں، اللہ اس کے رسول ان سے محبت کرنے والے ہیں۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں کہا وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، سب سے اللہ نے جنت کا وعدہ کیا۔ تو اللہ تعالیٰ کو اگلا مستقبل کا پتہ تھا کہ نہیں پتہ تھا؟ پتہ تھا، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فقال انفذ علی رسلک، آپ آہستگی سے جائیں، دیکھ کر جائیں، سکون کے ساتھ جائیں، یعنی پورے یعنی آپ کہہ لیں کہ احتیاط کے قدم اٹھاتے ہوئے جائیں، یہ اس کا معنی ہوگا، کیونکہ یہود یہ بڑے غدار قوم تھی اور کبھی بھی وہ اپنے بھیس بدل سکتے، تو ان کو ذرا احتیاط کا کہا۔ حتیٰ تنزل بساحتہم، حتیٰ کہ ان کے ہاں آپ چلے جائیں اور پہنچ جائیں، اور ان کے قریب پہنچے۔ ساحتہم سے مراد یہ کہ ان کے قریب پہنچ جائیں، یعنی ان کے بالکل سامنے صف آرا ہو جائیں۔ اور یہ اللہ تعالیٰ نے بھی حکم دیا یا ایھا الذین آمنوا اذا لقیتم فئۃ فاثبتوا، جب آپ کسی گروہ سے لڑیں تو آپ پھر ثابت قدم رہیں۔ خیر، ثم ادعوہم الی الاسلام، پھر ان کو اسلام کی دعوت دیں، یعنی جنگ کا میدان ہے، ان کو امیر بنایا جا رہا ہے،
اور ان کو کہا جا رہا ہے کہ آپ نے جانے سے پہلے، جنگ سے پہلے کیا کرنا ہے؟ ان کو اسلام کی دعوت دینی ہے، اور یہ نبی علیہ السلام کا حکم ہے۔ نبی علیہ السلام کا حکم ہے تو یہ فرض کا درجہ رکھتا ہے۔ تو اس سے مراد یہ ہے کہ دعوت دینا اور اللہ کی دعوت دینا، اور اسلام کی دعوت کیا ہے؟ اسلام 5 چیزوں کا نام ہے۔ ایک لا الہ الا اللہ کی گواہی، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گواہی۔ اس کے بعد جو باقی 4 چیزیں ہیں، نماز، زکوٰۃ، روزہ، حج، ان میں سے پہلی چیز کیا ہے؟ توحید۔ توحید کی دعوت دینا وہ پہلی۔ اور پھر یہی نہیں کہا بلکہ کہا وَأَخْبِرْهُمْ بِمَا يَجِبُ عَلَيْهِمْ مِنْ حَقِّ اللَّهِ تَعَالَى، اور ان کو بتائیں کہ جو اللہ تعالیٰ کا حق ان پر واجب ہے، ان پر جو اللہ تعالیٰ کا حق واجب ہے وہ بھی بتائیں۔ اللہ تعالیٰ کا حق کیا ہے؟ کہ اللہ تعالیٰ کی توحید کو قبول کیا جائے، اور نبی علیہ السلام کی رسالت کو قبول کیا جائے، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، اور اسی طرح دین کے جو دیگر فرائض ہیں ان کو پورا کیا جائے، اور جن سے اللہ اور اس کے رسول نے منع کیا ہے اس سے رکا جائے۔ یہ تمام اللہ تعالیٰ کے حقوق ہیں جو ادا کرنے ہم نے، اور اس میں سب سے بڑا حق کیا ہے؟ توحید کا حق ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ اسلام کی ان کو دعوت دیں، اتنی بات کافی تھی، لیکن اس کے باوجود کہا وَأَخْبِرْهُمْ بِمَا يَجِبُ عَلَيْهِمْ مِنْ حَقِّ اللَّهِ تَعَالَى فِيهِ، یعنی ان کو اللہ تعالیٰ کے حق کے بارے میں بتائیں، اور اس میں سب سے بڑا حق کیا ہے؟ توحید ہے۔ یہاں سے مؤلف رحمہ اللہ استدلال کر رہے ہیں کہ ان کو کہا گیا کہ صرف دعوت نہیں بلکہ ان کو بتانا ہے، سمجھانا ہے دلائل سے، اور اگر وہ مناظرہ بھی کرتے ہیں ان کے ساتھ مناظرہ بھی کرنا ہے۔ یعنی یہ الفاظ تو نہیں ہیں، یہ سمجھ آ رہی ہے بات اس سے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ ان کو بتانا ہے کہ اللہ کا حق کیا ہے، وہ اگر سوال کرتے ہیں ان کو جواب دینا ہے، اور یہ جنگ کے میدان میں کہا جا رہا ہے۔ ویسے مسئلہ تو یہ ہے کہ اگر کسی بندے کو اسلام کی دعوت پہلے پہنچ چکی ہے، مشرکوں کو، کفار کو، تو پھر ان کو بغیر دعوت دیے بھی ان پر حملہ کیا جا سکتا ہے۔ بخاری وغیرہ کے حدیثیں موجود ہیں، اس پر دلائل ہیں، اور ان میں ابواب بھی بانے، اور یہ مستحب ہے کہ ان کو دوبارہ بھی دعوت دی جائے۔ یہود مدینہ میں پہلے رہتے تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت ان تک پہنچی ہوئی تھی، بلکہ مکہ میں تھے تب بھی دعوت پہنچی ہوئی تھی۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں سے ان کو جلاوطن کر دیا، اور اس کے بعد خیبر میں آ کے وہ بس گئے۔ اب ان کو جب دوبارہ کہا جا رہا ہے تو پھر ان کو دعوت بھی دی جا رہی ہے۔ یہ مستحب ہے، ضروری نہیں ہے، فرض نہیں ہے۔ جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بنی المصطلق میں جا کے بغیر بتائے، بغیر دعوت کے انہوں نے حملہ کر دیا تھا، اس لیے کہ پہلے دعوت پہنچی ہوئی تھی۔ تو جن لوگوں کو دعوت پہنچی ہوئی ہے ان کو بتانا، دوبارہ دعوت دینا فرض نہیں ہے، لیکن اگر کی جائے، دوبارہ دعوت دی جائے تو یہ مستحب ہے، فرض نہیں۔ اور یہ بتانے سے مقصد یہ بھی تھا کہ ان کو، اہل خیبر کو جو یہود تھے، ان کو پتہ چل جائے کہ یہ جو اسلام ہے یہ اس میں داخل کرنا ان کو مقصود ہے۔ مقصود صرف ان کے مال کو لینا یا ان سے اپنی غصے کو ٹھنڈا کرنا یہ نہیں ہے، بلکہ اسلام کی طرف ان کو لانا اور اسلام کے زیر نگین کرنا اور ان کو حق کی طرف راغب کرنا، یہ اصل ہے۔ تو یہ زیادہ ان کے لیے سبب ہو سکتا ہے کہ اسلام میں داخل ہوں، اور زیادہ ترغیب بھی ہو سکتی ہے، یہ وجہ بھی ہے۔ تو خیر اسلام کا، اور یہاں سے استدلال ہے، مؤلف رحمہ اللہ نے پوری جو حدیث لائی ہے اس کا مقصد یہ ہے، یہ اتنا حصہ، باقی قصہ بھی ظاہر سی بات ہے وہ اس پر دلالت کر رہے ہیں۔ وَأَخْبِرْهُمْ بِمَا يَجِبُ عَلَيْهِمْ مِنْ حَقِّ اللَّهِ تَعَالَى فِيهِ، یعنی اسلام میں جو اللہ تعالیٰ نے اللہ کے اپنے حقوق رکھے ہیں، نبی علیہ السلام نے جو حقوق بتائے ہیں کہ جن کی بنیاد پر ایک انسان کا خون، مال اور عزت، آبرو یہ محفوظ ہو جاتی ہے۔ وہ کیسے ہے؟ پہلے شہادتین سے بندہ اسلام میں داخل ہو، اور نماز اور زکوٰۃ۔ خیر سورہ توبہ میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ، آگے رکوع میں فرمایا فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ، اگر وہ توبہ کر کے ایمان لے آتے ہیں، توحید کو قبول کر لیتے ہیں، شرک کو چھوڑ دیتے ہیں، اور نماز بھی قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ بھی دیتے ہیں، تو پھر ان کے راہ کو آپ چھوڑ دیں۔ اور دوسری جگہ کہا یہ مسلمان آپ کے بھائی ہو گئے۔ یہ چیزیں اگر نہیں ہیں تو پھر وہ اسلام نہیں لائے، اور پھر ان کا اسلام بھی معتبر نہیں۔ یہی بات ہے کہ صرف لا الہ الا اللہ زبان سے پڑھ لینا، نہ نماز ہے، نہ روزہ ہے، نہ توحید پر عمل ہے، نہ شرک سے بچے ہوئے ہیں، اس کا لا الہ الا اللہ اس کو کچھ نہیں بچائے گا، اور یہ اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے اور دھوکے میں۔ خیر پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے
حکمت بھی بتائی کہ یہ دعوت کی حکمت کیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں فواللہ، اللہ کی قسم۔ اللہ کے نبی ویسے بھی کوئی بات کریں تو بڑی اہم بات ہے، لیکن اللہ کے نبی قسم کھا رہے ہیں تو پھر بہت اہم ہونی ہے، اور بہت، کیونکہ دعوت کی بات ہے تو مزید ترغیب بھی ہے اس میں۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں فواللہ لَأَن يَهْدِيَ اللَّهُ بِكَ رَجُلًا وَاحِدًا، اگر ایسا ہو کہ آپ کی وجہ سے ایک آدمی بھی اس کو اللہ تعالیٰ ہدایت دے، یعنی ہدایت اللہ نے ہی دینی ہے، فرمایا اللہ آپ کی وجہ سے ایک آدمی کو بھی ہدایت دے، یعنی آپ کی دعوت کی وجہ سے یہود میں سے کوئی ایک بندہ بھی اسلام قبول کر لے، خیر لک من حمر النعم، تو آپ کے لیے سرخ اونٹوں سے بھی بہتر ہوگا۔ یعنی سرخ اونٹ عربوں کے ہاں بہت اہم چیز تھی، بہت اعلیٰ چیز تھی، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی مثال دے کے کہا کہ آپ کے لیے سب سے اعلیٰ چیز دنیا میں یہ ہے نا، تو ایک بندہ اگر اسلام قبول کر لیتا ہے تو یہ اس کے سرخ اونٹ نہیں بلکہ کئی اونٹوں سے، ان کی تعداد نہیں بتائی، جمع بتایا کہ جتنے اونٹ ہو جائیں ان سے بڑھ کر یہ ہوگا ایک آدمی کا اسلام کو قبول کرنا۔ اس میں ایک تو دعوت کی حکمت بھی بتائی ہے، دعوت کی فضیلت بھی بتائی، اور دعوت کا طریقہ بھی بتایا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور کہا لَأَن يَهْدِيَ اللَّهُ بِكَ، یعنی اللہ تعالیٰ نے اگر آپ کے ذریعے ہدایت دی، یعنی ہدایت اللہ تعالیٰ ہی کے ہاتھ میں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک کو اللہ تعالیٰ نے کہا تھا إِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَن يَشَاءُ، آپ جس کو چاہیں آپ اس کو ہدایت نہیں دے سکتے، اللہ کے نبی کو کہہ رہے، بلکہ اللہ جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے۔ تو یہ توفیق ہے، یعنی توفیق اللہ دیتے ہیں، ورنہ یعنی ارشاد اور تبلیغ یہ تو اپنی جگہ ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کرتے تھے۔ آخر میں فرماتے ہیں یدوکون اے یخوضون، حدیث میں ایک مشکل لفظ تھا، اس کی وضاحت کرنے کے لیے وہ کہتے ہیں یخوضون، یہ اس کا معنی ہے یعنی صحابہ آپس میں بحث و تمہیز میں لگ گئے کہ یہ کس کو فضیلت ملے گی اور کس کو کل جھنڈا ملے گا، کہ اس کے بارے میں تعین ہو جائے گی کہ اللہ اس کے رسول بھی اس سے محبت کرتے۔ خیر، آیت سے یہ ماخوذ ہوا کہ اللہ کی طرف دعوت دینا، توحید کی دعوت دینا، یہ نبی علیہ السلام کا طریقہ تھا، اور اسی طرح جو نبی علیہ السلام کے پیروکار تھے قیامت تک آنے والے سب کا یہ طریقہ کار ہے، اور پھر دعوت کی فضیلت بھی ہے اس میں۔ اور پھر اسی طرح پہلی حدیث میں جو کہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے روایت کی ہے، تو اس میں یہ مقصود ہے کہ سب سے پہلے جو دعوت دینی ہے وہ ہے توحید، دعوت دینا فرض ہے اپنی جگہ، اور اس کی بڑی فضیلت ہے۔ اس کا طریقہ کیا ہے؟ نبی علیہ السلام کے طریقے کے مطابق، اور بصیرت کی بنیاد پر، علم بھی ہو اور لوگوں کے حالات کا بھی پتہ ہو، کیسے کس انداز سے دینا ہے، نبی نے کیسے دیا ہے اس کا بھی پتہ ہو، اور اس دعوت کے کیا مراتب ہیں، نبی نے کیسے دیے اس کا علم ہونا چاہیے۔ اور حدیث میں کیا ہے؟ سب سے پہلے توحید کی دعوت دینی ہے، اور پھر دعوت کی فضیلت ہے، اسی دعوت کی مشروعیت کا بتایا گیا، اور پھر ساتھ میں پہلی حدیث میں یہ بھی بتایا گیا کہ نبی علیہ السلام کا یہ طریقہ ہوتا تھا کہ نبی علیہ السلام داعیان کو بھیجتے تھے لوگوں کو تعلیم دینے کے لیے، لوگوں کو دعوت کے لیے۔ اور آخری جو حدیث آج ہم نے پڑھی علی رضی اللہ عنہ کے متعلق، تو اس میں بھی نبی علیہ السلام نے دعوت کا طریقہ بتایا ہے کہ یعنی جنگ کے میدان میں بھی دعوت دینی ہے، اور دعوت کیسے دینی ہے؟ سب سے بڑھ کر اسلام کا کہا، اور اسلام میں بھی جو اللہ تعالیٰ کے حقوق ہیں سب سے بڑھ کر سب سے بڑا حق یعنی توحید بھی بتانی ہے، شرک کا بھی بتانا ہے، اور کوئی سوال کرتے ہیں وہ بھی سمجھانا ہے، اسی طرح نماز، روزہ، زکوٰۃ، یہ بھی اور اس کی کیا دلیل ہے، یعنی یہ ساری چیزیں کہ پچھلی حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پہلے ان کو توحید بتانی ہے، توحید مان لیتے ہیں تو پھر دوسری چیز ان کو بتانی ہے نماز مان لیتے ہیں تو پھر تیسری چیز بتانی ہے زکوٰۃ۔ اگر توحید ہی نہیں مانتے تو نماز کا کوئی فائدہ نہیں، اور اگر نماز بھی مان لیتے ہیں، توحید بھی مان لیتے ہیں، تو پھر ان کو زکوٰۃ کا بتانا ہے۔ اور اس حدیث میں بتایا گیا عمومی طور پر کہ دعوت ان کو اسلام کی دعوت کا کہا، اور اس میں بھی اللہ کے حقوق، اور اس میں سب سے بڑھ کر ظاہر سی بات ہے توحید ہے، اور توحید کے بعد پھر دوسری چیز کا حکم ہونا تھا۔ تو پچھلی حدیث میں دعوت کے مراتب بتائے ہیں کہ پہلے کس چیز کی، دوسری چیز کس چیز کی، تیسری۔ اس حدیث میں دعوت کی اہمیت بتائی ہے، سب سے بڑھ کر کہ جنگ کے میدان میں بھی دعوت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دینے کا حکم دیا ہے۔
اور یہ نبی علیہ السلام کے خلفاء کا بھی طریقہ ہے، اور دعوت کی فضیلت بھی بتائیے کہ یہ دنیا کا سب سے بڑا مال بھی جو ہے نا وہ اس کے سامنے کچھ بھی نہیں، اس کے سامنے کوئی جو ہے یہ فضیلت نہیں رکھتا اور کوئی اس کے سامنے مقام نہیں رکھتا۔ خیر اس کے بعد مؤلف رحمہ اللہ نے اس سے تقریباً یہ 30 سے زیادہ مسائل ذکر کیے ہیں، تقریباً 30 مسائل ذکر کیے ہیں، وہ انشاءاللہ ہم اگلی کلاس سے ہی پڑھیں گے کہ 2 احادیث اور 1 آیت سے اور اس میں کیا کیا چیزیں اخذ ہوتی ہیں، وہ مؤلف رحمہ اللہ نے خود بھی ذکر کی ہیں، ہم نے خود بھی کچھ ذکر کی ہیں، لیکن انشاءاللہ مؤلف رحمہ اللہ کی بھی وہ ہم پڑھیں گے کل سے۔ بارک اللہ فیکم وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔